بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، قادیانیت کی جھوٹی نبوت کی حقیقت بے نقاب کرتے ہوئے ہمارے درس کے سلسلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کی مزعومہ پیشین گوئیوں کا تذکرہ جاری ہے۔ نمبر 5 کے تحت شیخ صفی الرحمن صاحب نے عنوان قائم کیا، پیشین گوئی متعلقہ آسمانی نشان۔ دعوی مسیحیت کے بعد کی پیشین گوئیوں کے زیر عنوان یہ 5ویں پیشین گوئی کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرزا صاحب اپنے مریدین کو اپنے دام ارادت کے اندر پھنسائے رکھنے میں مرزا صاحب اپنے مریدین کو اپنے دام ارادت کے اندر پھنسائے رکھنے میں عجیب مہارت اور کمال رکھتے تھے۔ آپ کا وتیرہ تھا کہ ایک مخصوص مدت کے لیے ایک پیش گوئی جڑ دیتے اور مخالفین و موافقین کو اپنی اپنی جگہ اس کے ظہور کے انتظار میں چھوڑ کر اپنا کام کرتے رہتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک پیش گوئی کی کہ سال میں یہ ہوگا تو آپ سال بھر انتظار کیجئے، تو ان کو منتظر بنا کر اپنا کام چلاتے رہتے۔ پھر ابھی اس پیش گوئی کی مدت ختم نہ ہو پاتی کہ کسی تازہ پیش گوئی کا شوشہ چھوڑ کر لوگوں کو نئی صورت انتظار عطا فرما دیتے۔ ابھی پہلی پیشین گوئی کی مدت پوری نہیں ہوئی کہ کوئی نئی بات پیش کر دی، نئی پیشین گوئی کا ذکر کر دیا اور پچھلی پیش گوئی کو کسی نہ کسی طرح ہضم کر جاتے۔ اب اس کی حیثیت ختم۔ چنانچہ مولانا بٹالوی اور ان کے رفقا کی بابت مرزا صاحب نے جو پیش گوئی کی تھی، اس سے پہلے کے درس میں مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، مولانا تبتی اور ان کے ساتھی، ان سے متعلق پیش گوئی اور اس کا حشر ذکر کیا گیا، اور اس سلسلے میں کورٹ کچہری کا معاملہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مرزا صاحب کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی طرف سے جو وارننگ ملی، جو وثیقہ تیار کر کے ان کے دستخط لی گئی، اس کے بعد بڑی بے چارگی سے انہوں نے کچھ باتیں دعا کی شکل میں پیش کی تھی۔ اس کا تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے کہ مرزا صاحب اور ان کے رفقا کی بابت مرزا صاحب نے، مولانا بٹالوی اور ان کے رفقا کی بابت مرزا صاحب نے جو پیش گوئی کی تھی، ابھی اس کی مدت کے اختتام میں تقریباً 2.5 مہینے کی کسر باقی ہی تھی کہ آپ نے ایک نیا شگوفہ چھوڑ دیا۔ 5 نومبر 1899 کے جس اشتہار سے ہم مرزا صاحب کی بے بسی کا نمونہ دکھلا آئے، کورٹ کی ہدایت اور تنبیہ کے بعد جو کہا تھا، انہوں نے دعا شائع کی تھی کہ مجھے بارہا خدا تعالیٰ مخاطب کر کے فرما چکا ہے کہ جب تو دعا کرے تو میں تیری سنوں گا، سو میں نوح نبی کی طرح دونوں ہاتھ پھیلاتا ہوں اور کہتا ہوں رب انی مغلوب، مگر بغیر فنتصر کے۔ یہ ان کا خوف تھا۔ میں اس وقت کسی دوسرے کو مقابلے کے لیے نہیں بلاتا اور نہ کسی شخص کے ظلم اور جور کی جناب الہی میں اپیل کرتا ہوں۔ یہ کورٹ کی ہدایت سے ان کی پیشین گوئیوں اور الہامات کے الفاظ، طریقے، زبان، لہجہ سب بدل گیا۔ چنانچہ شیخ فرماتے ہیں کہ آپ نے 5 نومبر 1899 کے جس اشتہار سے ہم مرزا صاحب کی بے بسی کا نمونہ دکھلا آئے ہیں، اسی میں آپ رقم فرماتے ہیں، اسی دعا میں لکھتے ہیں اشتہار میں کہ اے میرے مولا قادر خدا، اب مجھے راہ بتلا، قوس میں آمین۔ اگر میں تیری جناب میں مستجاب الدعوات ہوں تو ایسا کر کہ جنوری 1900 سے اخیر دسمبر 1902 تک میرے لیے کوئی اور نشان دکھلا۔ تاریخ کی تعین، مدت کی تعین کے ساتھ کہ جنوری 1900 سے اخیر دسمبر 1902 تک، یعنی 3 سالہ مدت ہو گئی۔ میرے لیے کوئی اور نشان دکھلا اور اپنے بندے کے لیے گواہی دے جس کو زبان سے کچلا گیا ہے۔ دیکھ میں تیری جناب میں عاجزانہ ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو ایسا ہی کر۔ اگر میں تیرے حضور میں سچا ہوں اور جیسا کہ خیال کیا گیا ہے کافر و کاذب نہیں ہوں، تو ان 3 سال جو اخیر دسمبر 1902 تک ختم ہو جائیں گے۔
کوئی ایسا نشان دکھلا جو انسانی ہاتھوں سے بالا تر ہو. ہاں میں کچھ کہوں اس کے بجائے شیخ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں. گوئی یہ الفاظ دعائیہ ہیں. شیخ صفی الرحمان صاحب تبصرہ فرما رہے ہیں کہ گوئی یہ الفاظ دعائیہ ہیں مگر مرزا صاحب نے اسے خود ہی پیش گوئی قرار دیا. ملاحظہ ہو رسالہ اعجاز احمدی صفحہ نمبر 88. اس کو انہوں نے پیش گوئی قرار دیا. پہلے انداز یا الفاظ دعائیہ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ پیش گوئی ہے. علاوہ ازیں مرزا جی نے اسے جس انداز سے اپنے صدق و کذب کا معیار ٹھہرایا ہے اس نے اس دعا کو آپ کی عام پیش گوئیوں سے بھی زیادہ اہم بنا دیا. ہاں اپنے سچے اور جھوٹا ہونے کا معیار اس کو قرار دیا تھا. اس بنیاد پر یہ پیش گوئی ان کے لیے دوسری پیشین گوئیوں کے مقابلے میں اور زیادہ اہم ہو گئی. ہاں چنانچہ مرزا جی اسی اشتہار میں لکھتے ہیں مجھے قوس میں اے خدا تیری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے تیرا فیصلہ منظور ہے. تیری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے تیرا فیصلہ منظور ہے. بس اگر تو 3 برس کے اندر جو جنوری 1900 سے شروع ہو کر دسمبر 1902 تک پورے ہو جائیں گے میری تائید میں اور میری تصدیق میں کوئی آسمانی نشان نہ دکھلا دے اور اپنے اس بندہ یعنی مرزا کو ان لوگوں کی طرح رد کر دے جو تیری نظر میں شریر اور پلید اور بے دین اور کذاب اور دجال اور خائن اور مفسد ہیں تو میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تئیں صادق نہیں سمجھوں گا, اپنے آپ کو سچا نہیں مانوں گا اور ان تمام تہمتوں اور الزاموں اور بہتانوں کا اپنے تئیں مصداق سمجھوں گا جو میرے پر لگائے جاتے ہیں. ہاں قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں اس فیصلے کو قبول کروں گا اور پھر اس شرط پر کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو میں اپنے آپ کو جھوٹا کذاب دجال وغیرہ وغیرہ مانوں گا جو میرے بارے میں لوگ الزام لگا رہے ہیں. ہاں اپنے تئیں جھوٹا مانوں گا. میں نے اپنے لیے قطعی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری یہ دعا قبول نہ ہو تو میں ایسا ہی مردود اور ملعون اور کافر و بے دین اور خائن ہوں جیسا کہ مجھے سمجھا گیا ہے. ان الفاظ کو اور پھر اس کے بعد ہونے والے واقعات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنے قول کے ذریعے اپنے مقررہ معیار کے مطابق اپنی ہی آئینے میں جھوٹا قرار پاتا ہے. اور یہ کوئی ایک معاملہ نہیں ہے, ایسا بار بار ہوا. آگے چونکہ شیخ صفی الرحمان صاحب مبارک پوری استاذ محترم رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ مرزا جی مولانا بٹالوی والے مقدمے کے فیصلے سے اس طرح چونکہ مرزا جی مولانا بٹالوی والے مقدمے کے فیصلے سے اس بری طرح زچ تھے. زچ یعنی عاجز, جس کا قافیہ تنگ ہو جائے, پریشان ہو جائے. ہاں اور ان کا قافیہ اس طرح تنگ تھا کہ وہ اپنے کسی حریف اور مخالف کا نام زبان پر لانے کی ہمت و جرأت نہیں کر رہے تھے, ڈرے سہمے تھے. ہاں ہدایت ملی تھی, دستخط کرائے تھے کورٹ میں, اس لیے مطلوبہ نشان آسمانی کی کوئی نوعیت درج نہیں فرمائی. اب یہ نشان کہا کہ 3 سال میں ظاہر ہو, ہاں لیکن اس کی تعین نہیں کی, کوئی نام نہیں لیا. ہاں لیکن آپ کا مقصود بہرحال یہی تھا کہ آپ کے مخالفین میں سے کوئی شخص موت فوت یا کسی اہم افتاد سے دوچار ہوگا. چنانچہ چلتے چلتے مبہم الفاظ میں آپ اس کی طرف اسی اشتہار میں اشارہ کر گئے. لکھتے ہیں میں کسی مخالف کو اس اشتہار میں مخاطب نہیں کرتا اور نہ ان کو کسی مقابلے کے لیے بلاتا ہوں. یہ میری دعا اے خدا تیری ہی جناب میں ہے کیونکہ تیری نظر سے کوئی صادق یا کاذب غائب نہیں ہے. کسی کو مخاطب نہیں کر رہا ہوں. اب تجھ سے کوئی غائب نہیں ہے تو تو ان کے اوپر میرے افتاد ڈال کے میرے حق میں آسمانی نشان کو ظاہر کر. یہی مطلوب مفہوم ہوا اس عبارت کا. جب مرزا صاحب کا یہ دعائیہ اشتہار منظر عام پر آیا تو اس کے مطابق سارا ملک 3 سال تک آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے موصوف کے مطلوبہ نشان کے نزول کا انتظار کرتا رہا. لیکن نتیجہ وہی رہا. جو آرزو ہے اس کا نتیجہ ہے انفعال. شعر ہے کہ جو آرزو ہے اس کا نتیجہ ہے انفعال. اب آرزو یہ ہے کہ کوئی آرزو نہ ہو. ہاں اس دوران چند ایسے واقعات ضرور پیش آئے جنہوں نے مرزا صاحب کے مطلوبہ نشان کے نازل نہ ہونے کی کسر پوری کر دی. ان کو پوری طریقے سے ہلا دیا اور جھوٹا ثابت کر دیا. الف کچھ واقعات کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں. پیر مہر علی شاہ سجادہ نشی گولڑا. پیر مہر علی شاہ
سجادہ نشین گولڑا ضلع راولپنڈی، یہ پاکستان میں ہے، ہاں، ضلع راولپنڈی سے مرزا صاحب کی پرانی چھیڑ چھاڑ چل رہی تھی۔ ظاہر سی کہ اس وقت یہ پاکستان بنا ہی نہیں تھا، تو ہندوستان کا ہی حصہ تھا، ہاں، تو یہ ضلع راولپنڈی سے مرزا صاحب کی پرانی چھیڑ چھاڑ، مطلب پیر صاحب سے پرانی چھیڑ چھاڑ چل رہی تھی۔ 20 جولائی 1900 عیسوی کو مرزا صاحب نے ایک اشتہار کے ذریعے پیر صاحب کو للکارا، ہاں، 20 جولائی 1900 کو مرزا صاحب نے ایک اشتہار کے ذریعے پیر صاحب کو للکارا کہ میرے مقابل 7 گھنٹہ زانو بزانو بیٹھ کر 40 آیات قرآنی کی عربی میں تفسیر لکھیں۔ آپ تشریف لائیں، مقابلہ کریں، اب میرے مقابل 7 گھنٹہ بیٹھ کر قرآن کی 40 آیات کی عربی میں تفسیر لکھیں، جو بتختی کلاں 20 ورق سے کم نہ ہو، بڑی تختی میں کم سے کم 20 ورق پر مشتمل ہو، پھر جس کی تفسیر عمدہ ہوگی وہ مؤید من اللہ سمجھا جائے گا، جس کی تفسیر زیادہ اچھی وہ اس کے بارے میں یہ مانا جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے حق میں تائید ہے۔ لیکن اس مقابلے کے لیے پیر مہر علی شاہ صاحب موصوف کی شمولیت یا ان کی طرف سے 40 علماء کا پیش کردہ مجمع ضروری ہے، یہ خود ہی بیان کر رہا ہے، اس سے کم ہوں گے تو مقابلہ نہ ہوگا۔ مندرجہ تبلیغ رسالت صفحہ 73-77 جلد 9 یا 9۔ اس دعوت کے مطابق شیخ صفی الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس دعوت کے مطابق پیر صاحب وقت مقررہ پر بنفس نفیس مقابلے کے لیے لاہور پہنچ گئے، مگر مرزا صاحب کو قادیان سے باہر نکلنے کی ہمت نہ ہوئی۔ خود ہی چیلنج کیا تھا، للکارا تھا، ہاں، اور خود قادیان سے باہر نہیں نکلے، ہاں، لیکن دیدہ دلیری دیکھیے کہ وہیں سے ایک اشتہار بھیج دیا کہ پیر صاحب گولڑا مقابلے سے بھاگ گئے، خود نہیں نکلے، پیر صاحب پہنچ گئے لاہور، لیکن وہاں سے یہ اشتہار شائع ہو رہا ہے کہ یہ بھاگ گئے۔ مولانا امرتسری ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اس پر لکھتے ہیں، عجیب نظارہ عنوان قائم کیا کہ جس روز پیر صاحب گولڑا لاہور میں آئے تو بغرض تماشا بینی ارد گرد سے علماء اور غیر علماء بھی وارد ہوئے تھے۔ قرار پایا تھا کہ جامع مسجد لاہور میں صبح کے وقت جلسہ ہوگا۔ پیر صاحب مع شائقین مسجد موصوف کو جا رہے تھے، راستے میں بڑے بڑے موٹے حرفوں میں لکھے ہوئے اشتہار دیواروں پر چسپاں تھے، جس کی سرخی یوں تھی، پیر مہر علی کا فرار، اور عنوان کے سرخی یہ تھی، نیچے لکھا تھا جو لوگ پیر صاحب کو، اب یہ اشتہار چھپا تھا اور اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ پیر مہر علی کا فرار، ہاں، جو لوگ پیر صاحب کو لاہور میں دیکھ کر یہ اشتہار پڑھتے، مولانا ثناء اللہ امرتسری کا تبصرہ کہ جو لوگ پیر صاحب کو لاہور میں دیکھ کر یہ اشتہار پڑھتے وہ بزبان حال کہتے تھے، اینچ میں بینم ببیداری اس یا رب یا نجواب۔ یہ فارسی کا ایک ٹکڑا ہے، تاریخ مرزا طبع اول صفحہ 45۔ ملاحظہ فرمائیں، پیر صاحب کو چیلنج دیا کہ اس مقام پر آئیں، لاہور کے یہ جو کیا نام ہے، جو جگہ کو مقرر کیا تھا، ہاں، جامع مسجد لاہور میں، وہ جو جگہ طے ہوئی تھی وہاں پیر صاحب اپنے رفقا کے ساتھ پہنچ گئے، اور آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور راستوں میں یہ اشتہار قادیانیوں کی طرف سے لگا ہوا ہے کہ پیر صاحب بھاگ گئے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی خود میدان میں آیا ہی نہیں، ہاں۔ اس پر شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کا تبصرہ ہم نے پڑھا۔ دوسرا واقعہ جس کا تذکرہ کیا کہ 3 سال کی جو مدت اپنے نشان آسمانی کے نزول کی مقرر کی تھی، اس کے درمیان میں یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ تو دوسرا واقعہ در حقیقت پیر صاحب کے ساتھ مقابلہ تفسیر نویسی کے مذکورہ واقعہ ہی نے مرزا صاحب کا مطلوبہ نشان آسمانی پورا کر دیا تھا۔ فرمائیے، سنا آپ نے، وہ کہہ رہا ہے کہ آسمانی نشان ایسا کچھ ظاہر ہو جس سے سچے جھوٹے کا ظہور ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میں اپنے آپ کو جھوٹا مانوں گا، تو یہ ایک نشان ظاہر ہو گیا۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت پیر صاحب کے ساتھ مقابلہ تفسیر نویسی کے مذکورہ واقعہ ہی نے مرزا صاحب کا مطلوبہ نشان آسمانی پورا کر دیا تھا، کیونکہ ہر شخص کو معلوم ہو گیا تھا کہ مرزا صاحب اور ان کے مخالفین میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ تاہم ابھی قدرت مرزا صاحب کو کچھ اور
کچھ مزید عبرتناک نظارہ دکھلانا چاہتی تھی، جس کی تفصیل یہ ہے۔ مزید عبرتناک معاملہ، ضلع امرتسر کے ایک مقام موضع مد میں مرزا صاحب کے شاطر ایجنٹوں نے سیدھے سادے دیہاتیوں کو اپنے دام تزویر میں پھانسنے کی کوشش کی۔ پھر سے میں پڑھ رہا ہوں، ضلع امرتسر کے ایک مقام موضع مد میں مرزا صاحب کے شاطر ایجنٹوں نے سیدھے سادے دیہاتیوں کو اپنے دام تزویر میں پھانسنے کی کوشش کی اور حالات بہت نازک ہو گئے۔ کچھ حساس لوگوں نے مناظرے کا بندوبست کیا۔ مولانا امرتسری بلائے گئے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ بلائے گئے۔ 29-30 اکتوبر 1902 کو مرزا صاحب کے صدق و کذب کے موضوع پر مناظرہ ہوا۔ مولانا امرتسری نے مرزا صاحب کے مسلمہ معیاروں پر ان کا کذب اس طرح ثابت کیا کہ قادیانی ایجنٹوں کے لیے فرار کے علاوہ کوئی راہ باقی نہ رہی۔ اس مناظرے میں دیہات کا دیہات امڑ پڑا تھا اور اس جمع غفیر میں 2 دن کے مباحثہ کے دوران مرزا صاحب کی مسیحیت ہر زاویے سے اس طرح بیچ چوراہے پر ننگی ہو گئی تھی کہ غالباً عوامی سطح پر اس وقت تک ان کا جھوٹ اس طرح نمایاں ہو کر سامنے نہیں آیا تھا۔ عوامی سطح پر ذلت و رسوائی کے ساتھ اس طریقے سے ان کے جرم کا جھوٹ کا گڑا پھوٹا اور بے نقاب ہوا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے ان کے ایجنٹوں کو جا کر ان کا دانت توڑ دیا، دانت کھٹے کر دیے، اور ایک بڑی تعداد دیہاتوں کی یہاں جمع ہوئی تھی جن کے سامنے یہ گڑھا پھوٹا اور سچائی مزید واضح ہو گئی۔ یہ دوسرا واقعہ تھا اس پیریڈ کا، اس درمیان کا۔ تیسری چیز کو پیش کر رہے ہیں کہ اسی شکست سے زچ ہو کر مرزا صاحب نے مجبور تنگ ہو کر اسی شکست سے زچ ہو کر مرزا صاحب نے مولانا امرتسری کی بابت 3 پیش گوئیاں کی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں 3 پیش گوئیاں کی، جن میں سے ہر ایک پیش گوئی اپنے وقت پر سراپا جھوٹ ثابت ہو کر مرزا صاحب کی ذلت و رسوائی کا باعث اور ان کے کذب کا نشان بنی۔ شیخ نے اتنا تذکرہ کر کے یہاں قوس لگایا کہ تفصیل کے لیے دیکھیے ہماری کتاب فتنہ قادیانیت اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی رد قادیانیت میں خدمات اتنی عظیم الشان ہیں کہ شیخ صفی الرحمان صاحب نے اس پر مستقل ایک کتاب تصنیف فرمائی، اور ہم آگے اگر موقع رہا تو اس کا کچھ تذکرہ کریں گے۔ خود مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کہ ایسے بیانات ہیں کہ آپ نے اسلام مخالف اس وقت جتنی تحریک سرگرم عمل ہوئی، مخالفین سامنے آئے، سب کا جواب دیا، سب سے مناظرہ کیا، تحریری تقریری، اخبارات کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، مقابلے کے ذریعے، ہر اعتبار سے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ قادیانیت کے رد میں شیخ ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں کہ میں نے جتنا لکھا ہے مجھے خود اس کا علم نہیں ہے۔ کتابیں لکھی، مناظرے کیے، اہل حدیث میں مستقل مضامین، ان کے جوابات، ان کے دعووں کے متعلق تفصیلات، اور پھر آپ نے الگ سے ایک پرچہ ہی نکال دیا تھا مرقع قادیان کے نام سے، جو مستقل طور پر قادیانیت کے متعلق ان کا کچا چھٹا کھولنے، ان کے جھوٹ مکر و فریب کو بے نقاب کرنے کے لیے وقف تھا۔ ایک الگ سے مستقل پرچہ مرقع قادیان کے نام سے شائع کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے تذکرے کے بغیر یہ بیان مکمل بھی نہیں ہوتا۔ اس ضمن کا آخری ایک واقعہ تذکرہ کر رہے ہیں شیخ صفی الرحمان صاحب کہ اسی 6 سالہ میعاد کے اندر 3 سالہ مدت جو مرزا نے کہا تھا نا، جنوری 1900 لے کر دسمبر اختتام 1902 تک، اس میں کوئی آسمانی نشان نازل کر اور اللہ، اور پھر اس کو پیش گوئی بھی بیان کیا تھا، اور اگر یہ نہیں ہوا تو میں خود اپنے آپ کو جھوٹا مانوں گا، اور دجال، فریبی اور کیا کیا جو لوگ مجھے سمجھتے ہیں اس کو سچ مانوں گا۔ تو اس پیریڈ میں یہ تیسرے واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں، چوتھے واقعے کا اہم واقعہ کہ اسی 6 سالہ میعاد کے اندر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی معرکۃ الآراء تصنیف، زبردست تصنیف الہامات مرزا منظر عام پر آئی۔ جیسے ہم یہاں اس کی پیشین گوئیوں کے بارے میں کچھ تجزیہ کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لے رہے ہیں، جس سے حقیقت میں اس کا جھوٹ بے نقاب ہوتا ہے، جبکہ مرزا نے خود ان پیشین گوئیوں کو اپنی نبوت کے نشانات اور دلائل قرار دیا تھا، اور انہی دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انتہائی کھلا ہوا جھوٹا انسان تھا۔ تو اسی طریقے سے شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے الہامات مرزا ایک کتاب لکھی۔
اس کی اہمیت، اس موضوع کو یعنی اس کے جڑ کو اکھاڑ دینے والی، اس کی جھوٹی نبوت کو جھوٹا ثابت کر دینے کے لیے انتہائی کاری ضرب لگانے والی یہ کتاب تھی۔ ہاں کہ جو الہامات ہیں وہ جھوٹے ہیں، غلط ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ مولانا نے الہامات مرزا، ان کی کتاب ممارکۃ الآراء کتاب الہامات مرزا منظر عام پر آئی، جس میں مرزا صاحب کے پیش کیے ہوئے سب سے بڑے معیار صدق و کذب پر خود ان کو اور ان کے الہامات کو پرکھ کر ان کا جھوٹ اس طرح عیاں کیا گیا ہے کہ آج تک کسی قادیانی سے کچھ بنائے نہ بن سکی، کسی بھی قادیانی سے اس کے خلاف میں کچھ نہیں بن سکا، کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اس رسالے کا جواب دینے کی صورت میں مرزا صاحب کے لیے پہلے ایڈیشن پر 500 روپے انعام مقرر کیا گیا تھا۔ پہلا ایڈیشن جب شائع ہوا الہامات مرزا مصنفہ ثناء اللہ امرتسری، تو یہ اعلان ہوا کہ اگر اس کا جواب مرزا غلام احمد قادیانی دے لیتا ہے اچھا تو اس کو 500 روپے نقد انعام دیے جائیں گے۔ اس زمانے کا 500 کوئی معمولی رقم نہیں تھی، جسے دوسرے ایڈیشن پر، پہلے ایڈیشن میں یہ تھا، جب دوسرا ایڈیشن الہامات مرزا کا چھپا تو دوسرے ایڈیشن پر 1000 اور تیسرے ایڈیشن پر 2000 کر دیا گیا کہ انعام کی رقم بڑھ رہی ہے۔ آپ جواب لکھیے اور انعام پائیے۔ مگر مرزا صاحب اور ان کے حواریوں سے اس رسالے کا جواب نہ بن سکتا تھا اور نہ بنا، نہ وہ یہ جواب دے سکتے تھے، نہ ان کی یہ دائرہ قدرت میں تھا اور نہ دے سکے۔ گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ قادیانی جو اپنے ہٹ دھرمی موزوری کے باوجود، ہر بات کے جھوٹا ثابت ہونے کے باوجود زبان درازی کرتا تھا، اسے الہامات مرزا نامی ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی کتاب کا جواب نہیں بن سکا۔ یہاں وہ اپنی روایتی زبان درازی سے بھی عاجز نظر آتا ہے۔ شیخ نے آگے کہا کہ مگر مرزا صاحب اور ان کے حواریوں سے اس رسالے کا جواب نہ بن سکتا تھا، نہ بنا، اور یہ کتاب ان کی پیشانی پر ان کے کذب کا داغ بنی رہی اور آج تک ہے۔ شیخ نے ان چند واقعات کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ ان 4 واقعات کے علاوہ اس 6 سالہ مدت میں مرزا صاحب پر مزید جو کچھ بیتی تھی، 3 سالہ مدت میں مزید جو کچھ بیتی تھی، ہم اس کا ذکر قصداً ترک کر رہے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب کی اس دعائیہ پیشگوئی کا خاص منشا یہ تھا کہ آپ کے صدق کا کوئی نشان ظاہر ہو اور لوگ صادق اور کاذب کو پہچان لیں۔ سو آپ کا یہ منشا جس طرح پورا ہوا وہ مندرجہ بالا واقعات سے ظاہر ہے۔ یہ جو 4 واقعات، پیر مہر علی والا واقعہ، اور پھر جو مرزا کے ایجنٹوں نے جو ہے وہ ضلع مقام موضع مد امرتسر کے مقام موضع مد میں جو چیلنج کیا، لوگوں کو دام تصویر کیا، اور پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے مناظرہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے ان کی پیشین گوئیاں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے تعلق سے جواباً جو معاملہ ہوا اور 3 پیشین گوئیاں کی، اور پھر الہامات مرزا والا یہ معاملہ۔ اسی 3 سالہ مدت میں یہ سارے یہ واقعات ہوئے جنہوں نے چیخ کر کم سے کم یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کی دعا کو قبول کر کے جھوٹے کو ظاہر کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی انتہائی جھوٹا، دجال، مکار، فریبی شخص ہے۔ اس کی کوئی بات قابل قبول، قابل یقین، قابل اعتبار ہے ہی نہیں۔ آگے نمبر 6 کے تحت شیخ صفی الرحمن صاحب نے پیشین گوئی بابت حفاظت قادیان نمبر 6 کے تحت جو ہے ذکر کیا۔ اس سلسلے میں مرزا صاحب نے ایک الہام شائع کر رکھا تھا کہ مجھے ایک الہام ہوا ہے، انہو آول قریہ۔ اب یہ آوا ہے، آوا کیا ہے؟ آوا ہونا چاہیے، انہو آول قریہ، آوا ایوا پناہ دینا کے معنی میں، القریہ مانے بستی۔ تو اس الفاظ کو، یہ جملہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ مجھے الہام ہوا ہے، اور اس کے بارے میں ایک طویل عرصے تک یہی ارشاد فرماتے رہے۔ یہ جب آیا تو کہا، طویل عرصے تک ارشاد فرماتے رہے کہ اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ 1902 میں ہندوستان کے متعدد صوبوں میں طاعون کی بیماری بلکہ وبا کا آغاز ہوا۔ یہ وبا رفتہ رفتہ بڑھتی گئی، بہت سے قریے اور شہر اس کی لپیٹ میں آئے، اور لوگوں نے اسے خدائی تنبیہ سمجھ کر توبہ و استغفار شروع کیا، مگر ہنوز ہزاروں آبادیاں اس سے محفوظ بھی تھیں۔
ہاں پھر سے غور سے سنیے گا، یہ ہاں ذہن نشین رکھیے گا کہ 1902 میں ہندوستان کے متعدد صوبوں میں طاعون کی وبا پھیلی اور رفتہ رفتہ بڑھتی رہی، لیکن بہت سے علاقے ابھی اس سے محفوظ بھی تھے۔ ابتداءً قادیان میں بھی اس کا کوئی حملہ نہ ہوا، قادیان بھی محفوظ تھا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرزا صاحب اور ان کے مریدوں نے بڑھ بڑھ کر پروپیگنڈا شروع کیا کہ چونکہ مرزا صاحب کی تکذیب کی جا رہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھیجا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو جھٹلایا جا رہا ہے، ہاں اس لیے اس کے رد عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں بدلے میں یہ عذاب بھیجا ہے۔ اور قادیان چونکہ مرزا صاحب کا مسکن ہے اس لیے وہاں عذاب نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ یہ قادیانیوں نے شور مچایا، اس کو پھیلایا، بلکہ جو کوئی آدمی باہر کا قادیان میں آ جاتا ہے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ یہی معنی ہے انہو آول قریہ کی، یہ جو اس نے الہام کا جملہ پیش کیا تھا کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے انہو آول قریہ، تو اس کی تشریح میں یہ بیان کیا کہ پورے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، شہروں میں، بستیوں میں طاعون کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس سے قادیان محفوظ ہے۔ تو یہ مرزا کو جھٹلانے کا نتیجہ ہے جو عذاب کی شکل میں آ رہا ہے، اور اس عذاب سے قادیان محفوظ رہے گا اس لیے کہ یہاں مرزا صاحب رہتے ہیں، اور یہاں کوئی اگر باہر کا آدمی بھی آ گیا تو وہ اس بیماری سے محفوظ رہے گا۔ یہ گویا ان کا دعویٰ تھا، یہ شور و ہنگامہ تھا۔ ہاں پھر بات اس سے بھی چند قدم آگے بڑھی، دعویٰ اتنا ہی نہیں کیا، آگے بھی بڑھ گئے اور یہاں تک ارشاد فرمایا جانے لگا کہ جہاں جہاں اور جن جن بستیوں میں مرزا صاحب کے مرید ہیں وہ سارے مقامات اور وہ تمام بستیاں طاعون سے محفوظ رہیں گی، یعنی مرزائی جہاں جہاں ہوں گے قادیانی، ہاں وہاں وہاں طاعون نہیں جائے گا۔ یہ گویا ان کا دعویٰ تھا۔ اس پروپیگنڈائی انداز سے مرزا صاحب نے ڈرے اور سہمے ہوئے سادہ لوح عوام کو اپنی طرف کھینچنے میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہاں جب وبا پھیلتی ہے تو عمومی سطح پر ایک قسم کا خوف اور دہشت پھیل جاتی ہے۔ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے کورونا کے ماحول میں یہ چیز محسوس کی، آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا، ہاں تو وہ بھی خوف اور دہشت کا ماحول تھا کہ طاعون پھیلا ہے۔ اب جب مرزا صاحب کے اور مرزائیوں کی جانب سے اس قسم کے دعوے کیے جانے لگے تو کچھ سادہ لوح لوگ، ہاں عوام اور کمزور ایمان والے لوگ اس سے ڈگمگانے لگے اور ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ آپ نے ایک کتاب تالیف فرمائی، اس پیریڈ میں آپ نے ایک کتاب لکھی یعنی مرزا صاحب نے، اور اس کا نام کشتی نوح تجویز کیا۔ کشتی نوح کس اعتبار سے؟ جس سے یہ تاثر دینا مقصود تھا کہ موجودہ طاعون طوفان نوح کی طرح میرے مکذبین کا صفایا کرے گا۔ نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والے سرکش لوگوں کو طوفان نوح نے جو ہے نگل لیا، ڈبو دیا عذاب کی شکل میں۔ تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے مخالفین جو ہیں انہیں طاعون ان کا صفایا کر دے گا، مکذبین کا، اور جو لوگ میری بیعت میں داخل ہوں گے وہ گویا کشتی نوح میں سوار ہو کر اس عذاب سے بچ رہیں گے، اس عذاب سے بچ رہیں گے۔ اس سلسلے میں قادیانیوں کو خدا کی طرف سے ملی ہوئی تھوڑی سی آزمائشی مہلت اور ڈھیل یعنی استدراج کی وجہ سے ان کا غرور آسمان سے باتیں کرنے لگا، ان کا غرور خوب بڑھ گیا، بڑی بڑی ڈینگیں ہانکنے لگے۔ چنانچہ الحکم 10 اپریل 1902 کے شمارے میں مرزا صاحب کے امام و خطیب مولوی عبدالکریم کا ایک آرٹیکل شائع ہوا، اس میں اس کے دعوے، ہاں آج کا ہمارا درس کا وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی یہ بحث باقی ہے کہ ایک طرف ملک میں وہ طاعون کی وبا پھیلی ہے، ابتدائی مرحلے میں قادیان اس سے محفوظ ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر، اسے اپنی تائید سمجھ کر قادیانی مرزا اور اس کے ہواری مواری خوب شور مچانے لگے اور اسے اپنی تائید اور اپنے مخالفین کے لیے عذاب قرار دینے لگے۔ آگے ہم اگلے درس میں یہیں سے شروع کریں گے کہ ان کا جو خطیب تھا مولوی عبدالکریم، اس نے اس سلسلے میں کیا دعویٰ کیا اور پھر ان دعووں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جو ہے نتیجہ پیش فرمایا اور کون سے نتائج سامنے آئے، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔